بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اور ہدایت النحو کا مختصر تعارف پڑھا تھا کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے اور اس کے اندر نحو کے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور نحو کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے قافیہ کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ قافیہ ایک نحو کی کتاب ہے جو اگلے سال آپ پڑھیں گے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے قافیہ کی ترتیب پر اس کو لکھا ہے کہ جس طرح قافیہ میں جو باب پہلے ہیں میں نے بھی پہلے رکھا ہے، قافیہ میں جو فصل پہلے ہیں میں نے بھی وہ فصل پہلے رکھی ہے، اور میں نے اس میں یہ کام کیا ہے کہ جتنے بھی میں نے مسائل بیان کیے ہیں ان تمام مسائل میں مثالیں بھی دی ہیں، البتہ دلیلیں میں نے ذکر نہیں کی، کیونکہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے ابتدائی طالب علموں کے لیے، اور ابتدائی طالب علموں کو دلیلیں سمجھانا مناسب نہیں ہوتا، ان کو مسائل ازبر کروانا اور ان کو مسائل کی سمجھ دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہدایت النحو نام اس لیے رکھا ہے کہ اس میں لفظ ہدایت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کی وجہ سے نحو کے جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کو نحو کی رہنمائی نصیب فرمائیں گے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کروایا کہ کتاب میں سب سے پہلے ایک مقدمہ آئے گا اور پھر 3 قسموں کا بیان آئے گا۔ مقدمے میں کچھ چیزیں بیان کریں گے، پھر اقسام ثلاثہ میں کچھ چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مقدمہ۔ اما المقدمہ، تو بہرحال مقدمہ، اچھا مقدمہ، مقدمہ کہتے ہیں کتاب کے اس حصے کو کہ جس کو ابتدا میں لایا جاتا ہے اور اس میں بیان کیے جاتے ہیں وہ مسائل کہ جن کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے مسائل کو سمجھا جا سکے۔ تو مقدمہ جو ہے اس میں کون سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر وہ مسائل سمجھ میں نہ آئے تو پھر مقدمے کے بعد جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو مقدمہ گویا موقوف علیہ ہے۔ موقوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کوئی چیز موقوف ہو، جیسے مثال کے طور پر میری آواز آپ پر پہنچ رہی ہے، اس میں موقوف علیہ لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ ہے تو آواز پہنچ رہی ہے، نیٹ ہے تو آواز پہنچ رہی ہے، نیٹ کو درمیان سے نکالو آواز نہیں آئے گی۔ تو مقدمہ یہ موقوف علیہ ہے کہ یہ واسطہ بنے گا آگے والے مسائل کو سمجھنے کا۔ اگر مقدمے سے مسائل کو نکال دیں، مسائل یاد نہ کریں تو آگے جو اقسام ثلاثہ میں چیزیں بیان ہوں گی وہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اما المقدمہ، مقدمہ کہتے ہیں بہرحال مقدمہ ففل مباد التی، ان ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن کو ضروری ہے پہلے ذکر کرنا، التی جن کو، یجب ضروری ہے، تقدیمها پہلے ذکر کرنا، لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا موقوف ہے ان پر، وفیہا فصول ثلاثۃ، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ اس میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ نمبر 1 فصل النحو، پہلی فصل میں نحو کی تعریف بیان کریں گے۔ نحو کی تعریف آپ پڑھتے رہتے ہیں اور امید ہے سب کو سمجھ بھی ہوگی۔ نحو کہتے ہیں اس علم کو جس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ایسے قواعد اور ایسے ضابطے کہ ان قواعد اور ضابطوں کو یاد کر لینے کے بعد اسم، فعل اور حرف ان کو آپس میں جوڑنا بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے اسم، فعل اور حرف میں سے کس کے آخر میں تبدیلی ہوگی، کس کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی معرب اور مبنی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس لفظ کے آخر میں کون سی حرکت، کون سا اعراب استعمال ہوگا۔ تو علم النحو کے اندر جو ضابطے اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں اس سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ 3۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنا آ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ معرب کون ہے اور مبنی کون ہے، کس کا اعراب تبدیل ہوگا، کس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کس لفظ کے آخر میں کون سی حرکت دینی ہے۔ یہ 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ علم، علم النحو ایسا علم ہے، بِأُصُولٍ یعرف، بِأُصُولٍ ایسے اصول کا علم ہے، یعرف بہا کہ ان اصولوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاثی، 3 کلموں کے آخر کی حالتوں کو، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور کیفیت پتہ چلتی ہے بعض الفاظ کو بعض الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی۔ ترکیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا۔
بعض الفاظ کو بعض الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت بھی کیا چل جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے کہ کس کیفیت سے، کس حیثیت سے لفظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ والغرض منہ، غرض کیا ہے، علم النحو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جب عربی زبان بولیں تو لفظی غلطی ہم نہ کریں، لفظ غلط ہم نہ بولیں، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ پیش، ایسا نہ کریں، تو بولنے میں جو ہے غلطی سے انسان بچ جائے۔ صیانت الذہنی، ذہن کو بچانا، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، کلام عرب میں، عربی زبان میں، یہ ہے اس کا مقصد۔ وموضوعہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع دو چیزیں، کلمہ اور کلام، کیونکہ کلام کلمے سے بنتا ہے تو کلمہ اس کا موضوع ہے اور کلام اس کا موضوع ہے۔ فصل الکلمۃ، اب فصل نمبر 2 ہے، اس میں کلمے کی تعریف کریں گے کہ کلیمہ، لام کے نیچے زیر، کلیمہ، جلدی میں ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمہ لفظ نہیں ہوتا، کلیمہ ہوتا ہے، تو کلیمہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کلیمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ کس معنی کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے۔ لفظ ایسا لفظ ہوتا ہے وضع، جس کو وضع کیا جاتا ہے لمعنی مفرد، مفرد معنی کے لیے۔ وہی یہاں سے کلمے کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ منحصرۃ، وہ کلمہ منحصر ہے، فی ثلاثت اقسام، 3 قسموں میں، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ لأنہا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلمے کی 3 قسموں کی طرف جو تقسیم ہے اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ کلمے کی 4 قسمیں نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 3 ہی ہیں بس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 قسموں کی طرف آپ تقسیم کرتے ہیں، 4 کی طرف نہیں کرتے، 5 کی طرف نہیں کرتے، 2 کی طرف نہیں کرتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ دیکھیں کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر تو اپنے مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا تو یہ حرف ہے، اور اگر اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا یا اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے تو فعل ہے، زمانہ نہ پایا جائے تو اسم ہے، اور کلمے کی اس کے علاوہ کوئی اور قسم بنتی نہیں ہے۔ یہاں سے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ دلیل، اور یہ اس کو وجہ حصر بھی بولتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی تقسیم بیان کرتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اتنی قسموں کی طرف کیوں تقسیم کیا ہے، تو اس پر جو آپ دلیل دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ حصر، وجہ حصر۔ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، تو آپ نے کلمے کی اقسام کو 3 میں بند کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں وجہ حصر، بند کر دینے کی وجہ۔ تو کلمے کو جو ہم تقسیم کر رہے ہیں 3 قسموں کی طرف، اس کی وجہ حصر کیا ہے؟ اس کو 3 قسموں کے اندر بند کر دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا بیان کی کہ کلمہ یا تو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کرے گا، نہیں کرے گا تو حرف ہے، کرتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے، نہیں پایا جائے تو فعل ہے، پایا جائے تو کیا ہے؟ اسم۔ لأنہا، اس لیے کہ بے شک وہ کلمہ، اما، یا تو اللہ تدل، دلالت نہیں کرے گا، علی معنی فی نفسہا، اپنے مستقل معنی پر، معنی فی نفسہا، اپنے مستقل معنی پر، معنی فی نفسہا کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اپنے مستقل معنی پر، فهو الحرف، تو وہ حرف ہے، او تدل، یا دلالت کرے گا، علی معنی فی نفسہا، اپنے مستقل معنی پر، ویقترن معناها، اور اس کا معنی ملا ہوا ہوگا، بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، وهو الفعل، تو وہ فعل ہے، او تدل، یا وہ دلالت کرے گا، علی معنی فی نفسی، اپنے مستقل معنی پر، ولم یقترن، اور نہیں ملا ہوا ہوگا، معناها، اس کا معنی، بأحد الازمنۃ، 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ، وهو الاسم، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ چلیں اس کا یاد تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔